اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ السلام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ اريد ان اامر بالمعروف وانهى عن المنکر صلوات بھیجے پر محمد عزیزان گرامی، عزاداران سید الشہداء، کسی بھی مشن، کسی بھی مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان اس مشن پر، اس مقصد پر یقین رکھتا ہو اور یقین کے ساتھ اس کا دفاع کرے۔ امام حسین علیہ السلام کو جو کامیابی ملی، گرچہ دشمن کی یہ فکر تھی کہ امام حسین کو قتل کر کے، ان کو ختم کر کے، ان کے گھر والوں کو اسیر بنا کر، انہیں زندان میں ڈال کر ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن کامیابی کا جو مفہوم ہے وہ ظاہری حیات یا موت سے وابستہ نہیں ہوا کرتا۔ مفہوم کامیابی ہمیشہ مقصد کی کامیابی سے ہوا کرتا ہے۔ کون انسان کامیاب ہے؟ جو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، اور کون انسان ناکام ہے؟ جو اپنے مقصد تک نہ پہنچ جائے۔ یزید کا مقصد کیا تھا اور حسین کا مقصد کیا تھا؟ یزید کا مقصد یہ تھا کہ حسین کو قتل کر کے، حسین کے گھر والوں کو اسیر بنا کر، انہیں قید و زندان میں ڈال کر ہم اسلام کو ختم کر دیں گے، ہم اپنی مرضی کا اسلام رائج کر دیں گے اور جیسے چاہیں ہم اسلام کی باغ ڈور چلائیں گے۔ لیکن یہ خون حسین کے اندر اتنی برکت تھی، اتنی عظمت تھی کہ اس نے یزید کے تختے کو پلٹ دیا۔ اگر بنی امیہ کا زوال ہوا ہے تو وہ کربلا کے بعد ہوا ہے۔ کربلا میں جو بنی امیہ کی ویلو خراب ہوئی کربلا کے واقعے کے بعد، اور لوگوں کی نگاہ میں بنی امیہ کی جو نفرت بڑھتی گئی، کیونکہ اس نے آل رسول، نواس رسول، خاندان رسالت کے افراد کو اس طریقے سے بے حرمتی کی اور اسلام کا مذاق اڑائے۔ دنیا جان چکی تھی کہ جس کو یہ خارجی کہہ رہا ہے وہ خارجی نہیں ہے، بلکہ یزید خود دین سے خارج ہو چکا ہے۔ جب یزید کا حقیقی چہرہ، ظالمانہ چہرہ
حتیٰ کانہ چہرہ جب لوگوں کی نظروں کے سامنے آیا تو پھر بنی امیہ اور بنی عباس کا کھیل شروع ہو گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ بنی امیہ کی حکومت زوال پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ تو البتہ دونوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، چاہے وہ بنی امیہ ہوں چاہے وہ بنی عباس ہوں، دونوں کے جو بادشاہ تھے، جو حاکم تھے، وہ ظالم و جابر تھے۔ لیکن بنی امیہ بنیاد تھی، اصل و اساس تھی، اسلام کے دور سے تھی، اور بنی عباس بعد میں آئی۔ آغاز اسلام میں جس نے اسلام کی مخالفت کی اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور حقیقی اسلام کا چہرہ خراب کرنے کی کوشش کی، وہ بنی امیہ تھی۔ بنی امیہ نے یہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے مزاج کا اسلام چلائے، اپنے مزاج سے اسلام کو ڈھالے، جبکہ اسلام کسی کے مزاج میں ڈھلنے نہیں آیا ہے بلکہ لوگوں کو اپنے مزاج میں ڈھالنے آیا۔ اسی لیے جب ہم اسلام یا اسلام کی تعلیمات سے روبرو ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ ہم اسلام سے کیا چاہتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسلام پر اپنی فکر کو غالب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اسلام ویسا سوچے جیسا ہم سوچ رہے ہیں۔ یہ انسان کی کسی کی خاص طور پر زیادہ یہ فکر ہوتی ہے کہ اسلام وہ سوچے، وہ حکم کرے جو ہمیں صحیح لگ رہا ہے، اور اسی لیے ہم آ کے کبھی کبھی مولانا کو، عالم دین کو یا کسی آیت اللہ کو جہاں تک رسائی ہو سکے مشورہ دیتے ہیں، مولانا ایسا کیوں نہیں اسلام میں، مولانا یہ کیوں نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے اسلام کسی کی فکر میں ڈھلنے نہیں آیا۔ اگر اسلام اسی طریقے سے سب کی فکر میں ڈھلتا رہ جائے تو پھر وہ اسلام باقی نہیں رہے گا، ایسے ہی اسلام میں تحریف ہوتی جا رہی ہے۔ اسی لیے حدیث میں ملتا ہے کہ جب ہمارے آخری حجت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام ظہور فرمائیں گے، آپ جب ظہور فرمائیں گے اور اسلام کی صحیح تفسیر کریں گے، حقیقی اسلام کو نافذ کریں گے، حقیقی قرآن کو نافذ کریں گے، تو بعض لوگ ایسے ہی اعتراض کریں گے کہ یاتی بدین جدید، یہ تو کچھ نیا دین لے کر آ گئے ہیں، یہ تو کچھ نیا دین لے کر آ گئے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی دین میں، اسلام کے مفاہیم میں، اسلام کے مطالب میں، اسلام کے معارف میں اتنی تبدیلیاں ہو چکی ہوں گی، اتنی چینجنگ ہو چکی ہوگی کہ جب وقت کا امام، حقیقی وارث اسلام کے صحیح مفاہیم کو پیش کرے گا تو لوگ یہ کہیں گے یہ تو نیا دین لے کر آ گئے، یہ تو نیا قرآن لے کر آ گئے۔ نیا قرآن نہیں لائیں گے، اسی قرآن کی تفسیر کریں گے جو ان کے آباء و اجداد کے دور میں تفسیر کی جاتی تھی، وہی تفسیر کریں گے جو ائمہ اہل بیت کے دور میں تفسیر کی جاتی تھی۔ اسلام کے تقاضوں کو ویسا ہی بیان کریں گے جیسا ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بیان کیا جاتا تھا۔ تو خود گزشتہ زمان اور لوگوں کی فکریں خود مؤثر ہوتی ہیں کسی ایک نظریے کو، کسی ایک بنیادی چیز کو چینج کرنے میں۔ تو اسلام پر ایسے ہی دوسروں کی فکر کا غلبہ ہے، بہت سی ایسی فکریں آ چکی ہیں۔ اب اس میں اگر ہم یہ سوچیں کہ اسلام ہماری فکر سوچے، ہم جو چاہتے ہیں ویسا اسلام کہے، ہوا ہے ابھی بہت سے نظریات جو اسلام میں اتنے پھیل چکے ہیں، ہو سکتا ہے بات صحیح نہ ہو، لیکن کیا کریں، ہماری بھی مجبوری ہے۔ ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے، ہمارے علماء کو جو سمجھ میں آتا ہے، ہمارے مراجع کو جو سمجھ میں آتا ہے، متون دینی سے، قرآن سے، حدیث سے، روایات سے، وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہاں بھی اختلاف نظر ہو جاتا ہے۔ تو عزیزو یہ کوشش کریں کہ اسلام نے جو تقاضا کیا ہے، جو ہم سے اسلام چاہتا ہے، اس کو ہم بجا لانے کی کوشش کریں، اپنی فکر کو اسلام پر غالب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بنی امیہ یہی چاہتا تھا کہ اسلام کو اپنے اعتبار سے پیش کرے۔ ہوتا ہے نا، آپ کسی سسٹم کو کسی کے حوالے کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے اب ہم اس کو اپنے اعتبار سے چلائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ہمیں حوالے کر دیا ہے، یا کوئی ادارہ کسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے ہم اس کو اپنے اعتبار سے چلائیں گے۔
تو مہم یہ کہ وہ خود کون ہے، کیسا شخص ہے۔ اگر کوئی پڑھا لکھا انسان ہے، کوئی عالم ہے، کوئی اہل تدبیر ہے، اہل فکر ہے، اہل نظر ہے تو بہتر چلائے گا، اور اگر وہ خود گمراہ ہے، اگر وہ خود بھٹکا ہوا ہے، اگر وہ خود سیدھے راستے پر نہیں ہے تو پھر وہ کیا چلائے، پھر اور اسے خراب کرے گا۔ تو ویسے ہی اسلام کو بنی امیہ یہ چاہتا تھا کہ اسلام کو اپنے مزاج سے تفسیر کریں، ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا اسلام ہو۔ اسلام میں ہر وہ شخص کہ جو حکومت پر آ جائے، تخت کو حاصل کر لے، وہ حاکم ہوا کرتا ہے اور وہ معصوم ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے جبر کے نظریے کو پیش کیا گیا۔ کیوں پیش کیا گیا؟ اس کی وجہ یہی تھی کیونکہ دنیا دیکھ رہی تھی کہ یہ معصوم نہیں ہے، ہر غلط کام کرنے کو تیار ہیں، شراب یہ پی رہے ہیں، ناچ گانے یہ کر رہے ہیں، نمازیں یہ ترک کر رہے ہیں، گناہ یہ کر رہے ہیں، رشوت یہ کھا رہے ہیں، دوسروں کا مال لوٹ کر یہ کھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو لوگوں کی آنکھیں اندھی تو نہیں تھیں کہ رسول گرامی اسلام نے جو اسلام پیش کیا ہے اور جو اسلام یہ لا رہے ہیں ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ تو انہوں نے اپنی کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے، اپنے غلط کاموں پر پردہ ڈالنے کے لیے نئے نئے نظریات کو قائم کرنا شروع کیا۔ کہا کیا کریں؟ کہہ دو کہ جو بھی کرتا ہے خدا کرتا ہے، جو کرتا ہے خدا کرتا ہے۔ جبر کے نظریے کو پیش کیا، جو بھی تخت پر آ جائے وہ اولو الامر ہے، اور اولو الامر کی اطاعت واجب ہے، وہ جو بھی کرے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو بھی کرے ہم اطاعت کریں؟ کہ وہ جو بھی کرتا ہے خود نہیں کرتا ہے، اس سے کروایا جاتا ہے۔ جبر کے نظریے کو پیش کیا گیا۔ اولو الامر کی اطاعت کیوں واجب ہے؟ کیونکہ حکومت کر سکیں۔ دیکھیے قرآن کی آیتوں کی غلط تفسیر کی گئی، اسلام کو اس کے مقصد سے ہٹایا جا رہا تھا۔ کسی بھی مشن کو لے آنا اور اس کو ایک حد تک پھیلانا آسان ہے، لیکن اس کو برقرار رکھنا، وہ بھی ایسا دین، ایسا اسلام، ایسا قانون جسے قیامت تک جانا ہے، اس کو برقرار رکھنا بہت سخت منزل ہوا کرتی۔ غلط تفسیریں کی جا رہی تھیں اسی آیت کی، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ کی کیا تفسیر کی گئی؟ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو صاحب امر ہے، یعنی امر نہیں کرنا، پاور رکھنا اس کے ہاتھ میں آ چکا ہے، صاحب امر کہتے ہیں نا، آپ صاحب امر ہے، یعنی ہم امر کر سکتے ہیں، امر نہیں کون کر سکتا ہے؟ جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس طاقت ہے۔ تو جو صاحب امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اولی الامر کی کیا تفسیر کی گئی؟ ہر وہ شخص جو حاکم بن جاتا ہے، جو تخت کو حاصل کر لیتا ہے، جو تخت پر بیٹھ جاتا ہے، وہ اولی الامر ہے، چاہے وہ شرابی ہو، چاہے وہ کبابی ہو، چاہے وہ کچھ بھی غلط کام کر رہا ہو، کیونکہ پاور اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ بتائیے کتنی غلط تفسیر ہے، کہاں اللہ کی اطاعت، کہاں رسول کی اطاعت، اور کہاں ایسے اولی الامر کی اطاعت جو خود ظالم ہے، فاسق ہے، شارب الخمر ہے، تارک الصلاۃ ہے، کیسے ہم اس کی اطاعت کریں؟ کتنی غلط تفسیر کی گئی اور اس تفسیر کو پھیلایا گیا۔ آپ اپنے کو نہ دیکھیے کہ آپ شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے، اہل تشیع ہیں، شروع سے ان باتوں کو سنا ہے اور ان باتوں کے غلط ہونے کو سمجھ رہے ہیں۔ ان کے معاشرے میں جب جائیں گے تو ان باتوں پر وہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں بھی جو بھی حاکم بن گیا اس کی ہمیں سننا ہے، اس کی اطاعت ضروری ہے۔ قرآن کی آیت، یعنی غلط تفسیروں کو لوگوں کے ذہنوں میں کیسے اتارا گیا ہے۔ آپ دیکھیے اسلام، اگر اسلام کا وہ انکار کرتے کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے ہیں اور کنارے ہو جاتے تو اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچتا۔ وہ اسلام کو مانتے بھی ہیں اور اسلام کی غلط تفسیر کرتے ہیں، یہ اسلام کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوا ہے۔ صلوات بھیجے بار محمد وآلہ۔ ایک چیز کا انکار کر دینا اور ہوتا ہے، اور اس میں خیانت کرنا، اس کو غلط انداز سے پیش کرنا، اس کی شکل و صورت کو بدل دینا، تحریف کر دینا۔ اسلام کو تحریف کیا جا رہا تھا بنی امیہ کے دور میں، اور بعد میں بنی عباس نے بھی تحریف کیا، لیکن خاص طور پر بنی امیہ۔ کتنی روایتیں گڑھی گئیں، جعلی روایتیں،
صرف کیا کرنا ہے، جو روایتیں اہل بیت کے فضائل میں ہیں، خاص کر کے مولا علی کے فضائل میں، وہاں پر کیا لفظ آئے گا فضیلت کے لیے، جو بھی فضیلت ہے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، خب علی کا نام ہٹا دو، وہیں پہ دوسرا نام لا کے رکھ دو، حدیث وہی، سند وہی، صرف ایک لفظ ہٹانا ہے۔ یہ فضیلت کس کے لیے ہو گئی؟ فلاں شخص کے لیے ہو۔ یا علی حبک تقوی والایمان و بغضک الکفر والنفاق، یا بھی وہی ہے، پوری حدیث بھی یہی ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے، علی کا لفظ ہٹایا اور 3 ورڈ کا دوسرا لفظ لا کے رکھ دیا۔ کتنا آسان ہے، یہ کیا گیا ہے، یعنی بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، صرف نام ہٹانا ہے، صحیح شخص کا نام ہٹانا ہے اور غلط شخص کا نام لا کر رکھ دینا ہے۔ ایک ورڈ ہٹانے کے ذریعے پورے اسلام کی تعریف کی جا رہی، کیونکہ جب ہم غلط لوگوں کو اپنا امام سمجھ بیٹھیں گے، غلط لوگوں کو اپنی حجت سمجھ بیٹھیں گے، غلط لوگوں کو اپنا رہنما سمجھ بیٹھیں گے تو ہم گمراہ ہوں گے۔ اسی لیے حجت خدا کو پہچاننا ہماری ذمہ داری، حجت خدا کی صحیح معرفت حاصل کرنا ہماری ذمہ داری۔ تو شکر کریے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے گھرانوں میں پیدا ہوئے، جو نہیں پیدا ہوئے وہ کیسے گمراہ ہیں، انہیں ہدایت کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہم عرفنی نفسک، پروردگار تو اپنے نفس کی ہمیں معرفت عطا فرما، وَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ، اگر تو اپنے نفس کو ہمیں نہیں پہچانوائے گا، اپنی ذات سے ہمیں آگاہ نہیں کرے گا، اپنی معرفت ہمیں عطا نہیں کرے گا، تو ہم تیرے رسول کو بھی نہیں پہچانیں، کیونکہ خدا کی جب صحیح معرفت ہوگی تو رسول کی صحیح معرفت ہوگی۔ ان کے یہاں کیا ہے، خدا کی معرفت سے ہی معاملہ گڑبڑ ہے۔ خدا کون ہے؟ کہ خدا وہ ہے جو شب جمعہ گدھے پہ بیٹھ کر مسجد کی چھت پہ نازل ہوتا ہے۔ تو جس کا خدا گدھے پہ بیٹھ کر شب جمعہ مسجد کی چھت پہ نازل ہوتا ہو، اس کے خدا کی کیا حقیقت ہوگی؟ ہم نے بھی کل پرسوں مجلس میں عرض کیا کہ خدا کی ذات کیا ہے، جتنی نہ دکھنے والی ذات ہوگی، جتنا میٹر سے دور ذات ہوگی، اتنا زیادہ پاور اور طاقت و قدرت اس کے اندر ہو۔ خدا کو کیا بتا رہے ہیں؟ جسم محدود، جسم یعنی محدودیت، اصل مفہوم جسم، مفہوم میٹر یعنی محدودیت، پاور کا کم ہونا، طاقت کا کم ہونا۔ وہ چیز جو انسان کو طاقت و پاور دیتی ہے وہ میٹر سے ہٹ کر ہے۔ اسی لیے بعض فلاسفہ کا یہ کہنا ہے کہ روح جو کہ اس کے اندر اتنی پاور پائی جاتی ہے، کل ہم نے عرض کیا تھا روح کے بارے میں تفصیل سے، روح مجرد ہے، روح کی حقیقت اس طرح سے ہے جس طرح سے خدا کی ذات کی حقیقت ہے۔ اگرچہ یہ نظریہ صحیح نہیں ہے، غلط، ہم نے عرض کیا کہ بحار الانوار میں حدیث ہے کہ روح جسم لطیف، یہ دلیل نہیں ہو سکتی کیونکہ روح نظر نہیں آتی اس لیے مجرد ہے۔ ہر نظر نہ آنے والا مجرد نہیں ہے، بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی۔ ہوا کہاں نظر آ رہی؟ دکھ رہی کہیں ہوا آپ کو؟ تو کیا مطلب ہوا کو جسم نہیں ہے؟ ہوا کو جسم ہے۔ بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی، تو ہر نظر نہ آنے والا ایسا نہیں کہ وہ مجرد ہو بہر صورت۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خدا کو کیسا مانتے ہیں، خدا کی ذات کو کہاں لے گئے؟ خدا گدھے پہ بیٹھ کر شب جمعہ آتا ہے۔ قیامت کے دن جب جہنم جل رہا ہوگا، جہنم میں آگ جل رہی ہوگی، تو جہنم بھی بھوکا ہوگا، بھائی ان کے خیال کے مطابق جہنم بھی بھوکا ہوگا کہ لے آؤ اور لے آؤ اور لے آؤ اور لوگوں کو لے آؤ جلاؤ۔ بھائی جہنم کو کیا احساس ہے؟ وہ تو آگ ہے، اس کے اندر تو حیات نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کہاں سے لے آئے۔ دیکھو اوٹ پٹانگ نظریات۔ تو جہنم کہے گا حل من مزید، اور چاہیے اور لوگوں کو لے آؤ، تو کہاں سے لے آئیں؟ بتائیے اتنے انسان جہنم میں جائیں گے وہ کم پڑ جائیں گے۔ کیا خرافات کی باتیں دین اسلام میں پھیلائی گئی۔ اتنے لوگ جہنم میں جائیں گے وہ کم پڑ جائیں گے جہنم کے لیے، وہ کہے گی حل من مزید۔ اب جب کم پڑ جائیں خدا اپنی ٹانگ جہنم میں ڈال دے۔ اللہ اکبر، کیا خدا کی معرفت ہے ان کے پاس، خدا کو کیا یہ پہچان رہے ہیں؟ جس خدا کو گدھے پہ بیٹھال کے شب جمعہ اتار رہے ہیں، جس خدا کی ٹانگ جہنم کی آگ میں ڈلوا رہے ہیں، یہ خدا کی معرفت ہے، یہ خدا کی شناخت ہے۔
تو بے شک جن کا خدا ایسا ہوگا ان کا اولی الامر بھی شارب الخمر یزید جیسا ہوگا۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ جس کے خدا کی یہ حقیقت ہے تو اس کے نبی اور امام کی کیا حقیقت ہوگی؟ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں جتنے بہترین معارف اور مطالب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے عزیزو ہمیں دے دیا ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے آپ کو وہ معارف و مطالب ملنے والے ہیں۔ یہ علم بتاتا ہے کہ یہ کہیں سے جڑے ہوئے ہیں، کہیں سے متصل ہیں، کہیں سے یہ سرچشمہ لے رہے ہیں۔ ان کا علم سب سے بڑی ان کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اسی لیے چھٹے امام سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شرقا وغربا فلن تجدا علما صحیحا الا خرج من عندنا اہل البیت، تم مشرق و مغرب کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، اگر کہیں پر صحیح علم ملے گا تو ہم در اہل بیت سے نکلا ہوا ہے۔ اللہ، صحیح علم اہل بیت کے در سے ہے، کیونکہ یہ معدن وحی ہیں، یہ وحی سے متصل ہیں، یہ ذات خدا سے متصل، یہ وہ انوار ہیں کہ جس کو اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا۔ ان کا علم ان کی حقانیت کی دلیل ہے، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کا کردار ان کی حقانیت کی دلیل۔ تو ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم عرفنی نفسک، پروردگار ہمیں اپنے نفس کی معرفت عطا فرما۔ فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اگر تو نے اپنی ذات کو ہمیں نہیں پہچنوایا، اپنی معرفت نہیں عطا کی، تو ہم تیرے رسول کو نہیں پہچانیں گے، ہم تیرے رسول کو نہیں پہچانیں گے۔ اللہم عرفنی رسولک، پروردگار اپنے رسول کی صحیح معرفت ہمیں عطا فرما۔ فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، تو ہم تیری حجت کو نہیں پہچانیں گے، کیونکہ ہر زمانے میں رسول حجت نہیں ہوتا، رسول کا وسیع، رسول کا جانشین، امام حجت بھی ہوا کرتا ہے، جیسا کہ 12 امام ہیں۔ اگر ہم تیرے رسول کی صحیح معرفت حاصل نہیں کریں گے، مسیلمہ کذاب و ان جیسوں کو اپنا رسول، اپنا اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پرافٹ و نمائندہ مان لیں گے تو پھر اس کا وسیع بھی ویسے ہی ہوگا۔ اگر ہم تیرے رسول کی صحیح معرفت حاصل نہیں کریں گے تو پھر تیری حجت کو بھی نہیں پہچانیں گے۔ جن لوگوں نے رسول کی صحیح معرفت حاصل نہیں کی، احادیث رسول کو صحیح سے مطالعہ نہیں کیا، وہ گمراہ ہو گئے۔ چھٹے امام تک آنے کے بعد گمراہ ہو گئے، چوتھے امام تک آنے کے بعد گمراہ ہو گئے، ساتویں امام تک آنے کے بعد گمراہ ہو گئے، وہ نہیں گمراہ ہوئے۔ یہ تمام مذاہب جو نکلے، زیدیہ، کیسانیہ، واقفیہ، اسماعیلیہ، یہ تمام جو مذاہب نکلے، کیونکہ انہوں نے رسول کی صحیح معرفت نہیں حاصل کی۔ اگر احادیث رسول کا صحیح مطالعہ کیا ہوتا، کیوں اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم اسلام کے بارے میں پڑھیں، مطالعہ کریں، تقلید نہ کریں؟ عقیدہ تقلید کی جگہ نہیں ہے۔ یہ لوگ جو گمراہ ہوئے کیونکہ کچھ گمراہ لوگوں کی انہوں نے فالو کیا۔ اگر احادیث رسول اٹھا کر دیکھا ہوتا، معتبر حدیثیں جس میں 12 اماموں کے نام صراحت کے ساتھ رسول کرام اسلام نے بیان کیا ہے، تو ان کو گمراہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ صلوات بھیجے پر محمد و آلہ۔ پروردگار اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک، اگر تو نے اپنی حجت کو ہمیں نہیں پہچنوایا تو ضللت عن دینی، ہم اپنے دین سے گمراہ ہو جائیں گے۔ تو بے شک ایسا ہی ہے کہ جن لوگوں نے حجت خدا کو نہیں پہچانا، صحیح حجت سے متصل نہیں ہوئے، آج وہ گمراہ ہیں۔ جنہوں نے اولو الامر کا مصداق ہر حاکم کو مان لیا، ہر تخت پہ آنے والے کو مان لیا، ہر شرابی و کبابی کو مان لیا، ہر گناہگار انسان کو مان لیا، آج وہ گمراہ ہیں، ان کے اسلام کا کوئی معیار نہیں۔ اس لیے آئیے اللہ سے دعا کریں کہ جس معرفت پہ ہمیں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اس معرفت پہ ہمیں باقی رکھے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں میں ہمیں قرار دی، ورنہ جو لوگ گمراہ ہیں
انہیں ان باتوں کو آپ سمجھائیے تو سمجھ میں نہیں آتی اتنی آسانی سے، کیونکہ جو چیز انسان کے وجود میں چلی جاتی ہے، انسان کے وجود میں سما جاتی ہے، اس کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، چاہے وہ غلط ہو، چاہے وہ کہیں نہ کہیں اس کو اندر احساس بھی ہو کہ لگتا ہے کہ میں غلط ہوں، پھر بھی وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ کیوں بری عادتوں کو اسلام نے اتنی سختی سے منع کیا ہے کہ بچے کو جب تربیت کرو تو کوشش یہ کرو کہ ایسے برے لوگوں کے ساتھ نہ رہے، برے بچوں کے ساتھ نہ رہے کہ اس کی بری عادتیں پڑیں، کیونکہ اگر بری عادت پڑ گئی تو پھر وہ جانے والی نہیں ہے۔ اسی طرح عقیدہ بھی ہے، جب ذہن میں غلط عقیدہ رچ جاتا ہے، بس جاتا ہے، پھر اس کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو پروردگار سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں حجت کی صحیح معرفت عطا کرے، اور معرفت امام ہماری ذمہ داری ہے۔ جن لوگوں نے امام کو صحیح سے نہیں پہچانا، امام کے مقام کو گھٹایا، امام کی حقیقت کیا ہے، امام مفترض الطاعہ ہے، امام وہ ہے جو کائنات کا مالک ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر ولایت تکوینی رکھتا ہے۔ اس طرح کی اگر معرفت امام کے بنسبت کسی نے حاصل نہیں کی، امام کے مقام کو نہیں سمجھا کہ اللہ نے امام کو کیسے بنایا ہے، کیسے اپنے نور سے خلق کیا ہے، کیسے علم لدنی عطا کیا ہے، کیسے ولایت تکوینی یعنی کائنات کے ہر ذرے پر وہ تصرف کرنے کا حق رکھتے ہیں، وہ ہوتا ہے اولی الامر۔ ایسا نہیں کہ آپ نے 4 لوگوں پر حکومت قائم کر لی، 10 لوگوں پر حکم کرنے لگے تم یہ کرو تم یہ نہ کرو، آپ اولی الامر بن گئے۔ اولی الامر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا امر، آپ کا حکم کائنات کے ذرے ذرے پر چلتا ہو، اور وہ اہل بیت ہیں کہ ان کا حکم کائنات کے ذرے ذرے پر چلتا تھا۔ جس چیز کو حکم کر دیتے تھے وہ اپنی جگہ سے چلنے لگتی تھی، جس چیز کو حکم کر دیتے تھے وہ اپنی جگہ سے حرکت کرنے لگتی تھی، یعنی کائنات کی ہر چیز ان کے اختیار میں ہوا کرتی تھی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں احصا کر دیا ہے، بالکل واضح قرآن نے کر دیا۔ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، یعنی بالکل کوئی کنایا نہیں ہے، بالکل واضح۔ کنایا اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی صراحت بھی ضروری ہوتی ہے۔ کنائے میں بہت سے مفاہیم لوگ نکالنے لگتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ مفہوم ہے، کوئی کہتا ہے وہ مفہوم ہے، لیکن جب صراحت کے ساتھ بیان کر دیا جائے تو پھر کوئی چوں چرا کی گنجائش نہیں ہوا کرتی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کل شیء احصینا، ہم نے ہر چیز کو، ہر چیز میں کون آتا ہے؟ خدا کی ذات کے علاوہ، البتہ خدا کی ذات کو بھی بعض لوگ کہتے ہیں چیز میں آتا ہے، کل شیء میں آتا ہے، لیکن بہر صورت تو پتہ ہے کہ خدا خالق ہے، مالک۔ خدا کی ذات کے علاوہ جو کچھ بھی کائنات میں ہے وہ سب کل شیء کا مصداق ہے۔ کل شیء احصیناہ، ہم نے ہر چیز کو احصا کر دیا ہے امام مبین۔ اسے کہتے ہیں امام، نہیں کہ 4 لوگوں پہ آپ نے تلوار کے زور سے تخت حاصل کر لیا، 4 لوگوں کو حکم کرنے لگے، امر و نہی کرنے لگے، اولی الامر بن گئے، اب ہماری اطاعت واجب ہے اللہ کی طرف سے۔ تو وہاں پہ جانے کے بعد پتہ چلے کہ کتنی اطاعت واجب تھی۔ صلوات بھیجے بر محمد۔ جب جہنم حل من مزید کہہ کے آپ جیسوں کو بلائے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ کتنے آپ اولی الامر تھے۔ آپ ہی کہتے ہیں نا کہ جہنم حل من مزید کہے گا تو آپ ہی جیسوں کو بلائے گا۔ تو عزیزوں، اولی الامر امام مفترض الطاعہ ہے، وہ امام ہے کہ جس کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ اب بتائیے کہ بنی امیہ کیا کر رہے تھے؟ لوگوں کو حقیقی اسلام سے گمراہ کر رہے تھے، حقیقی اسلام سے دور کر رہے تھے، اور آہستہ آہستہ اس منزل پر آپ پہنچے تھے کہ اسلام کے نام کو بھی ختم کر دینا چاہتے تھے، اسلام کے وجود کو بھی ختم کر دینا چاہتے تھے۔ اسلام کا صرف نام باقی رہے، وہ بھی اپنے مطلب کا نام، تاکہ حکومت کرتے رہیں، بس اتنا نام باقی رہے کہ اولی الامر بنے رہیں اور ہمارا حکومت کا نظام چلتا رہے، وہ بھی مجبوری کے تحت۔ ایسے عالم میں ضرورت تھی کہ کوئی حسین ابن علی کھڑا ہو جو اسلام کو بچانے کے لیے
دشمن کو للکارے اور آواز دے کہ اگر تو اسلام کو مٹانا چاہتا ہے تو ہم اسلام کو بچانا چاہتے ہیں۔ حسین ابن علی کا جو کردار ہے کوئی معمولی کردار نہیں ہے، اور نہ کوئی معمولی ذات ہے۔ ابھی تو امام حسین کی ذات پہ گفتگو ہی نہیں ہوئی کہ کتنی عظیم و بابرکت و باعظمت ذات ہے امام حسین صلاۃ والسلام۔ امام ہیں، سید شباب اہل الجنہ ہیں، بڑی چیزیں۔ دشمن کیا چاہ رہا ہے؟ اس اسلام کو ختم کر دے۔ یزید اس اسلام کو فنا کرنا چاہتا ہے، برباد کرنا چاہتا ہے، اس کے ظاہری چیزوں کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا۔ آواز آئی، اے یزید مثلی لا یباع مثلک، مجھ جیسا کبھی تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور اس آواز نے یزید کو للکار دیا۔ یزید خوف زدہ ہو گیا۔ کتنے لوگ تھے حسین ابن علی کے ساتھ؟ کتنے لوگ تھے؟ 50 لوگ، 100 لوگ، زیادہ سے زیادہ 72، 100، اس سے زیادہ تو نہیں تھے جو مخالفت کرنے کے لیے، وہ بھی ظاہری زبانی مخالفت تو صرف امام حسین نے کی تھی نا، باقی تو ان کے گھر والے تھے، بنی ہاشم تھے۔ لیکن حسین ابن علی کی بیعت اتنی اہم تھی کہ نہیں، ان کو کہیں بھی تلاش کرو یا ان سے بیعت لو یا پھر انہیں قتل کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ یزید کو خوف تھا یہ نواسے رسول ہیں، یہ آل رسول ہیں، اگر انہوں نے بیعت نہیں کی تو گویا میری حکومت مضبوط نہیں ہوگی۔ لیکن حسین نے کہہ دیا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کی سکتی۔ بس یہی ایک جملہ تھا کہ جس نے کربلا کو برپا کر دیا۔ عزیزو، آج 5 محرم ہو چکی، مسلسل آپ مجلسوں میں جا رہے ہیں، اشک بہا رہے ہیں حسین پر، حسین والوں پر، حسین کے چاہنے والوں، حسین کے گھر والوں پر، جوانان بنی ہاشم پر۔ کسی کا ایک بیٹا مر جاتا ہے، ایک جوان شہید ہو جاتا ہے تو کتنا مضطرب ہوتا ہے، کتنا پریشان ہوتا ہے، کتنا آنسو بہاتا ہے، کتنا لوگ اسے پرسہ دیتے ہیں۔ اگر جوان بیٹا اس کی نظروں کے سامنے سے اجل ہو جائے اور شہید ہو جائے یا مر جائے یا کوئی حادثے کا شکار ہو جائے، جس کے ایک دن میں 18 جوان شہید ہو گئے، ذرا اس کے دل سے پوچھئے حسین کے دل پر کیا گزر رہی ہو۔ اجرکم علی اللہ، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، وہ بھی التش التش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، خواتین بھی ہیں جو مضطرب ہیں۔ حسین ایک ایسا قافلہ لے کر کربلا میں پہنچے۔ 5 محرم ہے عزیزوں، مرسوم ہے کہ جناب اون و محمد کے مصائب پڑھے جاتے۔ اون و محمد کون ہیں؟ کوئی بہت زیادہ عمر نہیں ہے، ابھی نوجوانی کا وقت ہے، 13-14 سال کی عمر ہے، لیکن جب تمام شہداء، تمام چاہنے والے اپنی جان کو امام پر نثار کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اسی وقت شہزادی زینب اپنے بچوں کو بھیجتی ہیں کہ جاؤ مامو جان سے اجازت لو اور جاؤ اپنے ماموں پر اپنی جان کو قربان کر دو۔ اون و محمد آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نیمچے، چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر ماموں کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں مامو جان کیا ہمیں بھی جنگ کی اجازت ہے؟ بس یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں بچوں ابو تم چھوٹے ہو، تم اپنی ماں کی نشانی ہو، تمہیں قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ واپس چلے جاؤ۔ بچے پھر واپس ماں کے پاس آتے ہیں، مادر گرامی مامو جان ہمیں اجازت نہیں دے رہے ہیں، مامو جان ہمیں اپنی جان قربان کرنے کے لیے اجازت نہیں دیتے، ہم کیا کریں؟ ایک مرتبہ شہزادی زینب خود اٹھتی ہیں، بھائی کے خیمے میں آتی ہیں، آنے کے بعد کہتی ہیں بھیا کیا تم میری قربانی قبول نہ کرو گے؟ اجرکم علی اللہ، کیا تم میری قربانی کو قبول نہ کرو گے؟ یہ کہنا تھا۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بہن زینب یہ تمہاری نشانی ہے، یہ عبداللہ کی امانت ہے، میں کیسے انہیں راہ خدا میں قربان کر دوں؟ شہزادی زینب کہتی نہیں بھیا، تمہیں ہماری قربانی کو قبول کرنا ہوگا۔ جب ہم مدینے سے چلے تھے تو خود جناب عبداللہ نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ دیکھو جب حسین پر کسی مصیبت کا وقت آئے تو آؤ ان کو میری طرف سے اور محمد کو اپنی طرف سے قربان کر دینا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزیزوں بس اجازت ملی کسی طریقے سے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے تلواریں لے کر جناب عباس انہیں گھوڑوں پر سوار کرتے ہیں۔ یہ اتنے قد کوتاہ تھے کہ ان کے پیر گھوڑوں کی رکاب پر نہیں پہنچ پا رہے تھے۔
جناب عباس نے انہیں سوار کیا۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا بھائی ہم جنگ کرنے تو جا رہے ہیں، لیکن دیکھنا تھوڑی تھوڑی دیر بعد مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، ایک دوسرے کو آواز دیتے رہنا، ہاں عزیزو اونو محمد چلے ہیں، جنگ کرنا شروع کیا ہے۔ جنگ کرتے کرتے جب یہ جوان تھک گئے ہیں اور دشمنوں کا حملہ بڑھتا گیا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو بار بار آواز دیتا تھا، لیکن یہ وقت وہ بھی آیا کہ کیا دیکھا کہ اون کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ محمد نے دیکھا اون کی آواز نہیں آ رہی ہے، اون نے دیکھا محمد کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ میدان میں آواز بلند ہوئی، ارے ماموں جان نصرت کو آئیے، ارے حسین و عباس مقتل کی طرف بڑھے ہیں۔ ایک بھائی اون کے لاشے پہ پہنچا، دوسرا بھائی محمد کے لاشے پہ پہنچا، کیا دیکھا دونوں بچے تڑپ رہے ہیں اور تڑپ کے جان دے دیتے ہیں۔ حسین نے عباس نے دونوں کا لاشا اٹھایا، اٹھانے کے بعد خیمے میں لے کر آتے ہیں، جناب زینب کے خیمے میں لانے کے بعد لٹا دیتے ہیں۔ اب جب جناب زینب کو خبر ہوئی، عزیزوں ہوتا کیا ہے کہ جب کسی ماں کو خبر ملتی ہے کہ اس کے بچے مارے گئے ہیں تو ماں دوڑی ہوئی اپنے بچوں کے پاس آتی ہے اور آنے کے بعد ماں سے لپٹ جاتی ہے، لیکن اللہ صبر زینب، جناب زینب جو جناب علی اکبر پہ روتی رہیں، جناب قاسم پہ روتی رہیں، لیکن جب ان کے بیٹوں کا لاشا آیا تو زینب خیمے میں ملنے نہ آئی۔ شاید یہ چاہتی تھی کہ بھائی کے چہرے پر شرمندگی دیکھنی نہ پڑے، بھائی کے چہرے پہ شرمندگی دیکھنی نہ پڑے۔ مقاتل یہ کہتے ہیں کہ زینب نے اپنے اون و محمد کا ماتم نہ کیا، علی اکبر پہ روئی، قاسم پہ روئی، علی اصغر پہ روئی، لیکن اون و محمد کا ماتم نہ کیا۔ یہ قافلہ اسیر ہو کر شام چلا گیا۔ شام میں جب سروں کو دیا جانے لگا، تمام سروں کو جب تقسیم کیا جانے لگا اور اون و محمد کا سر آیا، کہا اس سر کی ماں کون ہے؟ تب بھی زینب نے کوئی جواب نہ دیا۔ کسی نے کہا کیا اس سروں کی ماں زندہ نہیں ہے؟ کسی نے کہا نہیں ماں زندہ ہے، اس کی ماں زینب ہے۔ لیکن عزیزوں پھر بھی زینب اپنے بچوں پہ نہ روئی۔ مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ جناب زینب جب یہ لوٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا ہے، مدینے پہنچنے کے بعد شہزادی زینب اپنے گھر میں داخل ہوئی ہیں اور اون و محمد کے حجرے میں آتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے بستر لگے ہوئے ہیں۔ ارے جناب زینب کا دل بھر آیا، بالوں کو بکھرایا، اے میرے بیٹے اون و محمد، تمہاری ماں تم پر رو نہ سکی، تمہاری ماں شرمندہ ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔